دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے وقت میں چند ایک گزارشات تربیت اولاد کے حوالے سے، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہماری زیر کفالت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میسر نہ ہو تو اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نظر آتے ہیں، اور ہر نعمت آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اولاد کو نعمت جانا تو کیا ہم نے اس کو آزمائش جانا؟ اور اگر ہم یہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی، اس لیے کہ مالک کائنات نے ہر ایک نعمت کے متعلق سوال کرنے کا کہا ہے۔ وہ سوال نہ کرے تو اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی، اس کا فضل ہے، وگرنہ وہ سوال کر سکتا ہے اور حق بجانب ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس نعمت کے حوالے سے کیا جواب تیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر بڑے ہی سخت دل، بڑے جابر قسم کے فرشتے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی وہاں سے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم سب کے سب نگران ہو، نگہبان ہو، چرواہے ہو، اور تم سے تمہاری رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔
تو ہم سب نگران ہیں، ہم سب نگہبان ہیں اپنی اولاد کے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر نہ مل سکے تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے مقربین، اعلیٰ ترین انسان، وہ بھی اللہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے. یہ بڑا کام ہے. اور پھر ایک اور انداز سے اگر آپ کثیر تعداد میں تاجر حضرات ہیں، آپ میں سے کوئی معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی اپنے سرمایے کو ضائع نہیں کرتا. جان بوجھ کر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تیز ترار چالاک آدمی آپ کو لوٹ لے تو اور بات، وگرنہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سرمایے کو محفوظ رکھیں. اور اگر آپ صاحب گودام ہیں، آپ کا ریزرو اثاثہ وافر مال آپ کے پاس جمع ہے، تو آپ اس گودام میں بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں. آپ آگ سے بچانے کے لیے کہیں اس کی چھت کے اندر کچھ ایسے اہتمام کرتے ہیں، اور اگر آگ لگ جائے تو پھر کہیں الارم سسٹم لگاتے ہیں، کہیں آگ بجھانے والے آلات رکھتے ہیں، کسی کو ذمہ دار مقرر کرتے ہیں، اور اس دنیاوی سامان کی حفاظت کے لیے لوگوں کو متعین کرتے ہیں، اور اس کے قریب، اس سرمایے کے قریب کسی کو ماچس کی ایک تیلی بھی جلانے نہیں دیتے ہیں. دنیا کا سارا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ بچے گا جو اللہ کے لیے تم نے آگے پہنچایا ہوگا یا تم نے کھا پی لیا ہے. لیکن یہ اولاد، یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے، اگر تم نے اس کی صحیح تربیت کر دی، اس کو صحیح جگہ پہ کھڑا کر دیا، تو پھر یہ تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی تو جیے گا ہی، تمہاری زندگی بھی جیے گا. کس طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ ذرا اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیجئے. فرمایا وہ لوگ بدبخت ہیں جن کے مرنے کے ساتھ ہی ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں. بڑا نیک آدمی تھا، نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا خرچ کرنے والا تھا، بڑے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن اگر اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں بدبخت آدمی ہے. کیوں؟ کہ پیچھے خیر کا کوئی دروازہ اپنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ رکھا. اولاد جہاں قیمتی سرمایہ ہے، وہاں آپ کے لیے ایک بیٹا ہے تو اللہ کی قسم ایک فیکٹری ہے، 2 بیٹے ہیں تو 2 فیکٹریاں ہیں، 4 اولادیں ہیں تو 4 فیکٹریاں ہیں. تمہاری زندگی میں نفع جو تم کماتے ہو، نیکیوں کا نفع، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس کو تم خراب بھی کرتے ہو، اس میں کمی اور کجی اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن تمہاری اولادیں جب تمہارے لیے کماتی ہیں، اپنے لیے تو صحیح کماتی، ساتھ ہی تمہارے لیے بھی کماتی ہیں. وہ کون سا دروازہ ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کوئی انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 دروازے ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب آپ سارے نیک ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، ذرا غور فرمائیں. ہو سکتا ہے یہاں نماز پڑھنے والے 95% افراد کو نمازوں میں اپنے ماں اور باپ یاد نہ آئے ہوں، لیکن جو نماز تم پڑھ رہے ہو، جو تمہیں سکھائی گئی ہے، ایک روی کے اندر بھی تم پڑھتے ہو ربنا اغفر لی والی والدی
یہ کہہ دیا تم نے، اور اس کے علاوہ بھی تم نے جو نیکی کی، تم نے جو نیک عمل کیا، تم نے ایک تنکا بھی زمین سے اگر کسی کی ایذا سے، کسی کو ایذا سے بچانے کے لیے اٹھایا ہے، اتنی معمولی نیکی ہو، تمہیں تو اجر ملے گا ہی ملے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اولاد اگر صحیح جگہ چھوڑی ہو، اور کون سی صحیح جگہ ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بڑا حکیم و دانا، طب کا بڑا ماہر، لیکن اللہ نے اس کے طبی نسخوں کو قرآن میں جگہ نہیں دی ہے۔ جو اس نے حکیمانہ بات کی ہے، جو سب سے اعلیٰ بات کی ہے، اس بات کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے کہ وہ لقمان جو معروف تو اپنی حکمت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کو ان کے جملے، اپنے بیٹے کو کی گئی تربیت اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ لقمان کی نصیحتیں اور وصیتیں تمہارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل کر دی۔ جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، یہ تربیت ہو رہی، اور نبیوں کو، اللہ کے مقربین کو اس بات کی فکر ہوتی۔ آئیے پہلا پارہ دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ہے، اور ساتھ اپنے پوتے کو بھی بلایا ہے، اور انہیں ایک نصیحت فرمائی ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے۔ اور ان کے پوتے جناب یعقوب جو اس نصیحت کا حصہ ہیں، جب ان پر موت آتی ہے، قرآن نے کہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، موت آ گئی ہے، موت کا وقت آیا ہے، نبی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے 12 قبیلے کیسے سنبھالیں گے، ان کو کیسی جائیداد ملے گی۔ نبی کو فکر ہے تو اس بات کی، اور پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ یہ تربیت ہے۔ اور یہ جو ہم بہانہ اختیار کرتے، چھوٹا ہو تو کہتے ہیں ابھی بڑا ہو جائے، ابھی کیا فرق پڑتا ہے، ابھی اگر کوئی خامی ہے تو بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد کسی گلی محلے کے نیک شریف آدمی نے بتا دیا تمہاری اولاد فلاں چوک چوراہے فلاں برے آدمی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، تو حاجی صاحب کے پاس ہیلا کیا ہوتا ہے، بڑا ہو گیا ہے اب کیا کہوں۔ آؤ، انبیاء کی سنت یہ ہے، وہ اپنے ننھے منھے بچوں کی بھی تربیت کرتے، وہ اپنے جوانوں کی بھی تربیت کرتے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے، آپ اپنی یہاں کی علماء کی ٹیم سے پوچھئے ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی، ان کے بیٹوں کی اور پوتے کی عمر کتنی، پھر بھی سمجھا رہے۔ سب کو نبوت مل چکی، پھر بھی عقیدے کی فکر پڑی ہوئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام اپنی شادی شدہ بیٹی کو سمجھا رہے، اپنے داماد کو سمجھا رہے۔ داماد، بھلا داماد کو بھی سمجھایا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے، داماد بھی تیری اولاد۔ داماد کو کہا نہیں کہ تیرے 3 باپ ہیں، اس کی بھی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا سرمایہ ہے۔ تم سمجھتے ہو دنیا کی جائیدادیں بچا کر اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو کامیاب؟ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور کیسے، کون سا طریقہ ذریعہ ہے، کیسے نیک اولاد، کیسے اولادیں نیک ہوتی، کیسے اولادیں مرضی کے مطابق ہوتی، کیسے اولادیں تربیت پا لیتی، کیسے اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی۔ مانگتے ہو نا دعا، شاید مانگتے ہو آپ بھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مانگتے ہو؟ اور نہیں مانگتے تو آج کے بعد مانگو، اللہ میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، میری اہل اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا میں بھی کوئی خبر ایسی ان کے بارے میں نہ آئے جو مجھے پریشان کرے،
اور کل قیامت کے دن بھی ہم سارا خاندان اکٹھے جنت میں رہ رہے ہوں. مانگا کرو، لیکن اس سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے اور توجہ میری طرف کر لیں، اہم ترین چیز، ماؤں کا اچھا انتخاب کرو. کس کا انتخاب؟ فیشن زدہ، نماز کی تارک، برہنہ چہرے والی، تنگ باریک اور یہاں لباس پہننے والی، جس کے ابرو کمان کی طرح تنے ہوئے ہوں، جس کے جسم کے خد و خال ساری دنیا کو دعوت گناہ دیتے ہو، وہ ماں لانی ہے. ماؤں کے اعتبار سے سب سے پہلے تمہارا انتخاب ٹھیک ہوا تو پھر اللہ کی قسم اولادیں نیک پیدا ہوں گی. جب کوکھ نیک ملے گی، جب گود نیک ملے گی، جب حیا والی ماں آئے گی تو پھر اولادیں بھی ویسی ہی پیدا ہوا کریں گی. آج کے زمانے میں ہوں یا اس کے بعد والا کوئی زمانہ ہو، جب ماں نیک منتخب کی جائے گی اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤں اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے، میرا میرٹ کیا ہے؟ رنگ بڑا گورا. میرا میرٹ کیا ہے؟ بال بڑے لمبے. میرا میرٹ کیا ہے؟ بہت تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. میرا میرٹ کیا ہے؟ میں سوال کروں، اگر کہیں تھوڑا بہت نیچے آؤں تو کھانا پکانا پوچھ لوں. کبھی یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی پڑھتی ہو، قرآن کتنا یاد ہے، رات کو اٹھتی ہو کہ نہیں اٹھتی، اللہ کے سامنے جھکتی ہو کہ نہیں جھکتی. اس کا چہرہ دیکھ کے اس پر وضو کے آثار صاف نظر آئیں گے. تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، تم اپنی دنیا کے لیے اس سمجھوتے کو اختیار کرتے ہو، پھر دیکھ لیتے ہو جب وہ تمہارے گھر میں آتی ہے وہ سب سے پہلے تمہارے لیے تمہارے بیٹے کو دشمن بنا دیتی ہے. اگر نیک ہوتی تو اسے تربیت دیتی. تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں میں ہے. انتخاب صحیح نہیں. خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو بڑا معروف واقعہ، رات کو گشت کر رہے، ایک گھر سے کچھ آوازیں آ رہی، دروازے کے ساتھ کان لگایا، اندر ماں بیٹی کے اندر بحث مباحثہ مکالمہ ہو رہا. ماں کہہ رہی رات کا وقت ہے، دودھ تھوڑا ہے، اس کے اندر پانی ملاؤ، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اب بھی یہی کہتے ہو، اب بھی یہی کہتے ہو، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اور ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ کون پوری کرتا ہے؟ ضرورتوں کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اس پر اعتبار نہیں آتا نا. اس نے کہا، اس نے کائنات پر، زمین پر رینگنے والی ہو یا زمین کی تہوں کے اندر کوئی چلنے والا جانور ہو یا سمندروں کے اندر ہو، خشکیوں پر ہو، ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. پھر بھی یقین نہیں آ رہا. دھوکہ، فراڈ، فریب. کہا دودھ میں پانی ڈالو، وہ نہیں مان رہی. نہیں یہ کام غلط. وہ کہہ رہی اور کوئی بات نہیں، کون سا خلیفہ دیکھ رہا. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اس ایک جواب کی وجہ جناب عمر اس بیٹی کا انتخاب کرتے. ایک جواب سے. اگر تمہاری عقل سلامت رہے، معذرت کے ساتھ لفظ سخت ہے، تو جب اب بہویں تلاش کرنے جاؤ، بیویاں تلاش کرنے جاؤ، تو پہلا میرٹ، پہلا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایمان ہوگا. پھر دیکھنا اولادیں، نسلیں کیسی آتی ہیں. بیٹی کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور بھی لے آؤ. اور یہ تصور بھی، ساری کائنات سے شرم آتی ہے، بھائیوں سے شرم آتی، بہنوں سے شرم آتی، گلی محلے دکانداروں سے شرم آتی. نہیں آتی تو اللہ سے نہیں آتی. نہیں آتی. اگر اس سے شرم آئے، چھپ کے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی تنہائی میں گناہ ہو سکتا ہے. اور چوک چراہے میں لوٹنے والے، ڈکیتیاں ڈالنے والے، عزتیں لوٹنے والے تو دور رہا، تنہائی میں بھی جس کو اللہ کی شرم ہو کبھی گناہ کر سکتا. بیٹی کہہ رہی خلیفہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھتا ہے.
نشان لگایا، اور جو میں نے روایت پڑھی، صبح ہی تو بیٹوں کو جمع کیا، کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کسی جوان عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنی کمزوری بیان کی، اور اپنے بیٹوں سے کہا ایسی اعلیٰ عورت ہے کہ چھوڑنے والی نہیں، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے؟ پہلے اپنے بچوں سے کہا، اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں تیار، اس لڑکی سے جناب عاصم کا نکاح ہوا، اس نکاح کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کے بطن سے عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے ماں کا انتخاب اچھا ہونا، اولادیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، تربیت پختہ۔ وہ بھی تو ماں تھی نا، جناب عبد الرحمن بن عوف، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان بدر میں کھڑے کہتے میں نے اپنے آس پاس دونوں طرف دیکھا، نوجوان کم سن لڑکے اپنے آپ کو غیر محسوس طور پر غیر محفوظ پیش کیا، ادھر بھی لڑکا ہے ادھر بھی لڑکا، اگر کوئی مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، لڑنے والا کوئی نہیں ساتھ، دونوں طرف کم سن نوجوان، جنگ سے آ رہی۔ ابھی ایسے سوچ رہا تھا کہ ایک کان میں پوچھنے والے نے پوچھا، چچا وہ رب کا اور اللہ کے رسول کا دشمن تو بتاؤ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستایا کرتا تھا، بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کرنا؟ کہا میری ماں نے کہا آج تم واپس نہ آنا یا اسے چھوڑ کے نہ آنا، میری ماں نے کہا ہے۔ مائیں ایسی بھی، اب مائیں اللہ اکبر، گود میں ہے تو میوزک، گود سے باہر آیا تو خود ڈانس کر کر کے سمجھایا، کھڑا ہوا بڑا ہوا، اللہ کی قسم ایک ایک لقمہ ایک ایک لمحہ اس کی تربیت کے اندر ایسا زہر گولا، جب یہ کھڑا ہوا بڑا ہوا، چودھری بن گیا، شیخ صاحب حاجی صاحب تاجر بن گیا، سارے معاشرے کی جان اس نے آزار میں مبتلا کی ہوئی، کیونکہ ماں نے سمجھایا ہی یہ، ماں نے دیا ہی یہ۔ اتنی بات ہوئی، فرمایا دوسرے کان سے بھی پوچھا، چچا رسول اللہ کا دشمن سمجھاؤ بتاؤ کیا کرنا؟ کہا میری بھی ماں نے کہا اس کو چھوڑ کے نہیں آنا، ابھی اشارہ کیا ہے وہ نظر آیا، کہا ایسے لگا جیسے تیر کمان سے چھوڑے جاتے ہیں، لپک کر لمحوں کے اندر اللہ کے اس دشمن، اس امت کے فرعون کو زمین میں لت پت کرتے دیکھتا۔ یہ بھی مائیں تھی، وہ بھی ماں تھی، وہ بھی ماں تھی، اللہ اکبر، جو آئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، ساری دنیا نے چندہ دیا ہے، آقا سب نے حدیں قائم کر دیں، کوئی اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لایا ہے، کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لایا ہے، کوئی اتنے ہزار دینار دینے والا، سینکڑوں سواریاں دینے والا، ان سواریوں پر بیٹھنے والوں کا سامان دینے والا، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ ایک لڑکا ہے ابھی کم سن بھی ہے، اماں میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا آقا، عرض کی آقا میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، آپ لے جائیے، دشمن کا کوئی تیر اور تلوار آپ کی طرف پڑے تو میرے بیٹے کو آگے کر دینا۔ یہ بھی ماں تھی، یہ بھی ماں ہے، اور مائیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوں تو اولادیں حسنین جیسی پیدا ہوتی، حسنین جیسے بچے آتے ہیں۔ میں ابھی کل پڑھ رہا تھا، سارے دشمنوں نے زخموں سے چور کر دیا حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین پر جھکے ہوئے نماز پڑھ رہے، سجدے کی حالت میں، اتنی دہشت ہے، چاروں طرف وہی ہیں، کوئی ساتھی باقی نہیں بچا، لیکن قریب نہیں پھٹکتے، قریب نہیں آتے، اس حالت میں بھی حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اس شمر لعین نے اس 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ بھی ماں تھی، مائیں تربیت دیتی ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا ایک اور طرح سے بھی، یہ لڑکا ہے یہ بھی ہمارے ان بچوں کی طرح گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلا ہے، راستے میں جس قافلے میں تھا اس قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا گیا ہے، بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
ہاں میرے سامان میں پیسے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے اگنور کر دیا, چھوڑ دیا, بچہ ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے. وہ بار بار جب بھی پوچھا جاتا بتا رہا ہے ہاں میرے پاس سرمایہ ہے. کہاں ہے؟ میرے سامان میں. حتیٰ کہ اس کو سزا دلانے کے لیے اپنے سردار کے پاس لاتے ہیں. یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے, بچہ ہے, بار بار کہہ رہا ہے میرے سامان میں بھی ہے کچھ. کہا لاؤ بھائی, نکالے, پیسے نکال کے سامنے رکھ دیا. ڈاکو بڑا حیران ہے, یہ کیا بات ہو؟ اور لوگ ڈاکوؤں سے اپنا سامان بچاتے ہیں, تم خود اپنا سرمایہ ہم نہیں ڈھونڈ سکے, تم خود دے رہے ہو. کہا تمہارے ساتھیوں نے پوچھا تھا تمہارے پاس کیا ہے, میں نے بتا دیا. کیوں بتایا سچ؟ کہا میری ماں نے مجھے تربیت دی تھی بیٹا جھوٹ. جھوٹ. یہ کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی. جھوٹ نہیں بولنا. اب جب ماں خود سارا دن جھوٹ پر مبنی ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے, اولاد کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ اپنے ہاتھوں سے, خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے اندر پھینک رہے ہو. پہلا انتخاب مائیں نیک کر لو. مائیں اچھی چنو گے, اولادیں اچھی پیدا ہوں گی. اور پھر دوسری بات, ان کے اندر عقیدہ صرف زبانی کلامی نہیں. زبانی کلامی تو ہم سارے ہی پکے موحد ہیں, زبانی کلامی سارے ہی پکے مجاہد. لیکن جہاں کبھی بات آئے مفادات پر دیکھنا ذرا. اگر ماں کی تربیت اچھی موجود ہوگی, ساری دنیا قربان کر دے گا, کبھی دین کو ضائع ہونے دے گا؟ ایسا ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کہاں گئے؟ کیا معیارات ہوئے؟ سب کچھ بدل گیا. اور قصوروار کون ہے؟ کن کے سپرد کر دیا؟ گھر سے نکالا تو مسجد, مسجد سے نکلا تو اکیڈمی, اکیڈمی سے نکلا تو اسکول کالج. تم نے کیا کیا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تم سے سوال ہونا ہے, اکیڈمی والے سے سوال نہیں ہوگا, تم سے سوال ہونا ہے. تمہاری اولاد نے اگر حرام کھانا, حرام کمانا, کوئی فکر ہے کبھی کسی باپ نے؟ کوئی ہاتھ اٹھا دے. کبھی کسی باپ نے جا کے پوچھا ہو؟ اور راتوں رات تم امیر ہو گئے, کیسے ہوئے ہو؟ نہیں, بلکہ اس کو فخریہ بیان کرے گا, میرا بیٹا بڑا تیز نکلا, بڑا چالاک نکلا, بڑا زیرک اور سمجھدار نکلا. پتہ نہیں کیسے اس نے سرمایہ اتنی جلدی اتنا اکٹھا کر لیا. کبھی پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کبھی بیٹیوں کے بیگ تم نے کھولے, کہاں سے تحفے آتے ہیں؟ تب پتہ چلتا ہے جب عزتیں لٹ جاتی ہیں, عصمتیں پامال ہو جاتی ہیں, پھر سر پیٹتا ہے کہ میں سویا رہا, تیرا کام پہلے جاگنا تھا. تیرا کام تو یہ تھا کہ رات کو خود بھی اٹھتا, اپنی اولاد کو بھی کھڑا کرتا, انہیں پتا ہوتا ہمارا ایک مالک ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے, ہمیں ایسی زندگی گزارنا ہے جیسی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے. بیٹیوں کی پشت پناہی کر کے ان کے گھروں کو برباد کرنے والا. آج طلاق کی یہاں ہمارے مفتی صاحب بیٹھتے ہیں, پوچھئے کتنے کیسز روزانہ آتے ہوں گے, طلاق دلوا دو, خلا دلوا دو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بڑے اچھے تھے, اب اچھے نہیں رہے. پہلے بڑا اچھا کھانا کھلاتے تھے, اب نہیں کھلاتے. تربیت تربیت تربیت. جب اس سے صرف نظر کرو گے تمہاری اولادیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی, اور یہی اولادیں نسلوں کو. آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا مسئلہ کیا معیشت ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمانوں کا مسئلہ کیا تعداد میں کم ہونا ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی کیا یہ ہے کہ یہ ان کے اندر جوان موجود نہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
یہ اپنے دین سے ایسے سرپٹ بھاگتے ہوئے دور جانے کی کوشش، گھروں سے نکال دیا، بازار سے نکال دیا، اپنی ذات سے نکال دیا. ایسے لگتا ہے جیسے معاشرہ عیسائی ہو چکا ہو، جیسے معاشرہ ہندو ہو چکا ہو، جو ہفتے بعد کسی مندر میں جاتا ہے، کسی مسجد میں آ جاتا ہے، ہفتے بعد کسی چرچ میں جاتا ہے، یہاں مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کو بھی بڑا احسان جانتا ہے. دین سے ایسی دوری، دین کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں. وجہ کیا ہے؟ تم نے تربیت نہیں کی، تم نے اس کو پالا اچھی طرح سے نہیں. ایسے پالا ہوتا جیسے جناب لقمان نے پالا. ایک ایک بات، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو مدھم رکھنا، اکڑ اکڑ کر نہ چلنا. کہیں فرمایا لا تمشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور سینے چوڑے کر کے تم دیکھ رہے ہو صبح و شام دن رات جم جا جا کے ایک جھوٹا سا جسم بنایا، اس کو دکھاتا پھرتا ہے. تم نے نہیں سمجھایا اتنی محنت جو تم نے ان مشینوں پہ لگائی ہے، اتنی دیر کاش تم مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. تیرا جسم اتنا مضبوط نہیں ہے، یہ جہنم کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر پائے گا. ہم نے روکا نہیں. جاؤ، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی ہیروئن پہ لگ گیا، کوئی عورتوں کے پیچھے پڑ گیا اور خوشیوں سے بتا رہے، بربادیاں ہمارے سامنے ناچ رہی، اور ہم اپنے کردار کو ادا کرنے کی بجائے صرف ہیلے تراش رہے. میرا کیا قصور ہے؟ میرا کام تو کما کے لانا ہے، میرا کام تو گھر بنانا ہے، میرا کام تو چھت فراہم کرنا ہے، میرا کام تو کام کر کے دینا ہے. اب نہ کرے، نہ سلجھے، نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے، اپنی بیٹی سے کہ علی کی خدمت کیا کر. اپنے داماد کو جا کے مسجد سے جگا رہے، اٹھا رہے، اٹھ جاؤ، آپس میں صلح رکھا کرو. آج تم اپنی اپنی صورتحال خود جانتے ہو. تم کتنا جوان اولاد کو حق ہی نہیں سمجھتے. تمہاری وراثت، تمہاری جائیداد ان کی، اگر نہیں کچھ تو تمہاری تربیت ان کی نہیں ہے. ہیلے بہانے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرا مقصد صرف آپ کو جگانا تھا کہ جاگیے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایسا زبردست گودام ہے جس میں اضافہ ہی اضافہ ہونا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آگ نہ لگی، یہ تمہارے لیے بھی انشاءاللہ کندھے فراہم کر کے تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. اس خزانے کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اس کی تربیت کرو، اس کی پرورش اور پرداخت کرو، اس کو ایسا بنا دو کہ تم چلے جاؤ. ایک اکیلا بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسا کام کر گیا، پیدا ہوا تو نابینا، ماں نے دعائیں کی، اللہ نے بینائی عطا فرمائی. آج صدیاں بیت گئیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے امیر انسان ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے، لیکن ان کے ماں باپ بھی امیر ہوں گے، کیونکہ بیٹے کا چھوڑا ہوا علم آج بھی پڑھا جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرما دیا یہ ایسا رحمت والا دروازہ ہے. تم چلے گئے، صدیاں بیت گئیں، تمہاری اولادوں نے جو کام کیے وہ زندہ جاوید رہنے والے. تم مر بھی چکے ہو لیکن تمہاری اولادوں کی نیکیاں تمہیں پہنچ رہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.